عید الاضحیٰ کا موقع جب آتا ہے یا حج کے ایام جب آتے ہیں تو سب کے ذہنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرمانبردار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی فرمانبردار اور وفادار بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، اس پورے خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ تذکرہ ہماری زبانوں پر اور ہمارے درمیان یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ فیصلہ فرمایا کہ قیامت کی صبح تک ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا رہے گا اور ان کی اداؤں کو مسلمانوں کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ان کی اداؤں کو مسلمانوں کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر مختلف ارکان ہیں، یہ ساری وہ ادائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہیں۔ تو ان کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اے انسانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ قریب رہنے والے ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بات اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی۔ سارے انبیاء قابل احترام ہیں اور سب نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایمان والا کہلایا نہیں جا سکتا۔ کتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، جتنے بھی بھیجے ہوں، ہمیں اپنے ایمان کے اعتبار سے ایمان اس طرح ہمارا ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان سارے پیغمبروں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ کتنے بھیجے، روایتیں اس میں مختلف ہیں، جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہوں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا حصہ یہ رکھیں کہ جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ان سارے پیغمبروں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نرالی شان اور اونچی اور بلند شان رکھنے والے پیغمبر ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے باپ، ان کے صاحبزادے نبی، ان کے پوتے نبی، ان کے پڑپوتے نبی۔ تو اس طرح ان کا سلسلہ نسب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خاندان میں، ان کے اولاد میں نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے اولاد میں ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا۔ تو آپ کی ایک نرالی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان میں بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین قابل اسوہ ہیں، یہ آئیڈیل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کو ان کی ادائیں پسند آئی ہیں، کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر پہلو اپنی الگ شان رکھتا ہے، ہر پہلو اپنی الگ شان رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور اللہ کے حکم کے آگے نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرنا، نہ اپنی بیوی کی پرواہ کرنا، بس اللہ کے حکم کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے آگے سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی عظیم الشان پہلو ہے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، توحید کی دعوت ہے، شرک سے بیزاری ہے، آزمائشوں اور امتحانات میں استقامت ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں آپ کی زندگی کے جو آپ کی زندگی کا ایک روشن باب ہیں۔ لیکن آپ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک ابھرا ہوا پہلو، ایک عظیم الشان پہلو جس کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دعائیں مانگی ہیں، مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قرآن میں نقل فرمایا ہے، اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، ان کی دعاؤں کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جن کی دعاؤں کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر زندگی کے مختلف گوشوں میں، مختلف حالات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ ہر لمحہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر لمحہ بندے کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، ہر لمحہ بندے کا خیال اللہ کی طرف رہے، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ یہ انسان کی کمال کی بات ہے اور انسان کے لیے نجات کی بات ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے حاجتوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے، حاجتوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور حاجتوں کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حاجتیں اللہ ہی کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں اور آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی قدرت سے ان کو پورا کرتے ہیں۔
لیکن دنیا میں چونکہ اللہ نے اسباب کا پردہ ڈالا ہوا ہے تو قدرت ہی کار فرما ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہی کار فرما ہوتا ہے، لیکن اسباب کے پردے کی وجہ سے اللہ کی قدرت ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر حالت میں، زندگی کے ہر لمحے میں بندہ اللہ سے دعا مانگنے کا عادی بنے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عادی بنے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، جو اللہ سے مانگنے کا عادی ہو گیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کی عادت پڑ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ایک نہ ایک دن تو کھلے گا ہی وہ، ایک نہ ایک دن تو کھلے گا ہی وہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے آدمی اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا رہتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتا ہے، تو اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بندے کی دعاؤں کو سنتی ہے، بندے کی آہوں کو سنتی ہے، بندے کی ضرورتوں کو سنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی قدرت سے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک روشن باب، زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر دعائیں مانگ کر یہ پیغام دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ ہر لمحہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر چیز بندہ اللہ سے مانگنے والا بنے، اپنے آپ کو دعا والا بنائے، اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے کا عادی بنائے۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہم خود دیکھیں کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، ابھی 2-4 اعلانات باقی رہتے ہیں، اس میں دعا میں 2-3 منٹ تاخیر ہوتی ہے، ایک بڑا مجمع دعا چھوڑ کر بھی نکل جاتا ہے۔ سنتیں تو بہت دور کی بات ہے، دعا مانگنے تک کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور یہاں سے جا کر یہ مجمع جو یہاں سے اٹھ کر جاتا ہے کسی کام میں اور کسی اہم کام کی وجہ سے نہیں جاتا، بلکہ چوراہوں پر ان کا وقت گزرتا ہے، ہوٹلوں میں ان کا وقت گزرتا ہے، بیکریوں کے پاس نان کھانے میں، لسی پینے میں، جوس پینے میں ان کا وقت گزرتا ہے، لیکن 2 منٹ مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے مانگنے کو تیار نہیں، دعا کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان مختلف دعاؤں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ، اپنے اندر دعا کی عادت پیدا کرو، ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت ڈالو، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا سیکھو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آدمی دل ہی دل میں باتیں کرتا رہے کہ اللہ میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اور اس مشکل سے نکالنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کون نکال سکتا ہے، میری یہ حاجت ہے، تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، تو ہی میری حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے کر اور یہ پیغام دے کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو گویا اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم اپنے آپ کو دعا والا بناؤ، تم اپنے آپ کو دعا والا بناؤ، دعا کی عادت ڈالو، اور اللہ سے دیر دیر تک مانگنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ پیغام دیا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے روشن پہلو میں ہم صرف ایک قربانی ہی کو یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، لیکن اس کا پیغام بھی ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو جو آج میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی، چند دعائیں، اور ان سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو آج آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، قرآن میں اللہ نے اس کو نقل فرمایا، رب حب لی من الصالحین۔ مختصر دعا ہے، چھوٹی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 86 سال کی عمر میں، 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جس کے لیے اللہ اولاد دینے کا فیصلہ فرمائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، دنیا کا کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا، چاہے کوئی قانون حکومتیں بنا لیں، فیصلہ اللہ کی طرف سے دینے کا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جس کے سلسلے میں اللہ نے اس کو محروم کرنے کا فیصلہ فرما دیا، نہ دینے کا فیصلہ فرما دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اولاد دے سکے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوئی عامل دلاتا ہے، نہ کوئی حکیم دلاتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر دلاتا ہے، یہ سب اسباب ہیں، اللہ کی طرف سے دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی کو ذریعہ بنا کر اس کو اولاد دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ پیغام دیا کہ اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے، اولاد کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد کا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہے لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہے دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر ہمیں پیغام دیا کہ اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دوسرا پیغام اور دوسرا سبق جو اس دعا میں ہمارے لیے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کو جب اللہ سے اولاد کا سوال کرنا ہو تو صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے نیک صالح اولاد مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو جب بھی بندہ اللہ سے اولاد مانگے تو صرف اولاد نہیں بلکہ نیک صالح اولاد مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد تو ہو گئی لیکن اگر نیک صالح نہ ہو تو یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے یہ ماں باپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، دنیا میں بدنامی کا ذریعہ بنے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر گویا ہمیں یہ پیغام دیا، اور آپ کی دعا میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ سے اولاد مانگے تو نیک صالح اولاد مانگیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اولاد عطا فرما دیں اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔
دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک ہوگی تو اس کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ ماں باپ کی فرمانبردار ہوگی، ماں باپ کی وفادار ہوگی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ ماں باپ کے لیے دنیا میں نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد نیک نہ ہو، اولاد نیک نہ ہو تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ بدنما داغ بنے گی اور بدنامی کا ذریعہ بنے گی۔ نہ اعمال صحیح ہیں، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ کردار صحیح ہے، نہ ماں باپ کی فرمانبردار ہے، نہ اللہ کی فرمانبردار ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی یہ بدنامی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ تو اس لیے جب اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ سے دعا یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اسماعیل کو عطا فرمایا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہوئی۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ باپ توحید سے بیزار تھا، شرک کا وفادار تھا اور شرک کا دل دادا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی اور حضرت ابراہیم اپنے والد کے سلسلے میں متفکر رہتے تھے، تو آپ نے اپنے والد کو دعوت دی، لیکن پورے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ کسی گستاخی کا ارتکاب ہو جائے، بلکہ پورے آداب پدری کا خیال کرتے ہوئے، باپ کی محبت کے ساتھ اور باپ کی عظمت کے ساتھ پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے دعوت دی۔ لیکن باپ بت پرست تھا، مشرک تھا، باپ نے حضرت ابراہیم کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اس نے الٹا یہ کہا کہ اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا، ہمارے معبودوں اور بتوں کو اگر تو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے اس جواب کو سن کر کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا جس کی وجہ سے باپ کی شان میں گستاخی ہو، بلکہ اس وقت میں بھی محبت سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی نقل فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار میرے باپ کی مغفرت فرما، اس کو نیک ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعا کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے اولاد کو صحیح سمجھ عطا فرمائی، دین کا شعور عطا فرمایا، علماء کی صحبت عطا فرمائی، دین کا صحیح فہم عطا فرمایا، وہ صحیح کو صحیح سمجھتی ہے، غلط کو غلط سمجھتی ہے، اور ماں باپ کے سلسلے میں دیکھ رہی ہے کہ وہ غلطی میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہیں، رسم و رواج میں مبتلا ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرو گے تو یہ راستہ غلطی کا ہے، یہ کرو گے تو یہ راستہ صحیح ہے۔ ماں باپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو ہدایت عطا فرما۔ بہت سے نوجوانوں سے سننے میں آتا ہے، کچھ نوجوان دیندار ہوتے ہیں، بہت ماں باپ شکایت بھی کرتے ہیں
کہ بچہ دیندار ہے، بہت اچھا نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں ماں سے کوئی غلطی ہو گئی، باپ سے کوئی غلطی ہو گئی، بہن سے کوئی غلطی ہو گئی، تو بجائے پیار محبت سے سمجھانے کے، بجائے اس کے غلطی کا غلط ہونا پر صحیح انداز سے سمجھانے کے، ایسا انداز بچہ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنے والد کو، لیکن ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں فرمایا جس کی وجہ سے باپ کو تکلیف ہو۔ باپ ہونے کا پورا خیال فرمایا، عظمت کا پورا خیال فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ جس غلطی میں مبتلا تھے، باپ جس غلطی میں مبتلا تھے، اس غلطی کی بھی نشاندہی فرمائی۔ تو اگر اولاد کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے تو ماں باپ کے سلسلے میں اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سمجھاتے بھی رہیں اور پیار محبت سے بتاتے بھی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، اس لیے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ قلوب العباد بین اصبعیہ الرحمن، حدیث میں آتا ہے بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبھا حیث یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کے ذریعے سے اور اس واقعے کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے اور اس دعا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی ہو تو ایسا نہیں کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں وہ غلط کرنے کا حکم دے تو ہم بھی غلطی میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم دے دنیا کا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم ہے تو وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، چاہے وہ اور کوئی ہو۔ اگر غلطی کا حکم دے رہے ہیں، شرک کا حکم دے رہے ہیں، بدعت کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں بات نہیں مانی جائے گی، پیار محبت سے بتا دیا جائے گا آپ کا ہر حکم قبول ہے، آپ کا پورا احترام دل میں ہے، آپ کی پوری عظمت دل میں ہے، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دعائیں قرآن میں نقل کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سلسلے میں دعائیں مانگی، اور اپنے باپ کے سلسلے میں جیسے عرض کیا گیا اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، اولاد کے ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دعائیں مانگی۔ اور ایک خاص طور سے دعا جو مشہور ہے، لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے، ہمیشہ میں نے یہ بات عرض کی ہے اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعا پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بندہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے خدا سے کیا مانگ رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو جو دعا ہم نے یاد کی ہے، جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اس دعا کا ترجمہ بھی، اس دعا کا مطلب بھی کسی عالم دین سے معلوم کرنا چاہیے۔ معلوم کر کے جب آپ دعا کریں گے تو خود آپ کی دعا میں جو کیفیت ہوگی وہ اس میں نہیں ہوگی جو معلوم کیے بغیر آپ دعا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے یہ خدمت لی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کتنا بڑا عظیم کارنامہ اور کتنا بڑا کام حضرت ابراہیم سے اللہ نے لیا، لیکن اس کے باوجود، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کوئی بڑائی کا بول نہیں بولا، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا جس کی وجہ سے اس بات کا اظہار ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔
بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے کام کو کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اللہ سے اس فکر کے ساتھ کہ اتنا بڑا کام تو ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی بات ہے، اللہ قبول فرما لیں تو چھوٹا بھی بڑا ہے، اللہ قبول نہ فرمائیں تو بڑے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، کہ اللہ جس کام کی تو نے توفیق دی، جس کام کا تو نے حکم دیا، جس خدمت کا تو نے شرف مجھے بخشا ہے، وہ کام اب پورا ہو چکا ہے، اب اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت سے سرفراز فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی میں ہم کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کریں، لیکن زبان پر بڑے بول نہیں ہونے چاہیے، عمل سے کوئی ایسا احساس نہیں دلانا چاہیے سامنے والے کو، یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کا احساس ہو کہ آدمی اس کام کے کرنے کے بعد بڑائی جتا رہا ہو، احسان جتا رہا ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو عمل کرنا ہے اور دوسرا اس عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے، اس عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند پر جب آپ جیل میں بند کیے گئے تھے، اس وقت میں سولی پر لٹکانے کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جب یہ فیصلہ صادر ہو گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شاگردوں نے پوچھا، ساتھ میں حضرت مدنی بھی تھے اور بھی دوسرے شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں؟ تو کیسا عجیب جملہ فرمایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے اللہ کے مقرب بندے تھے، اور وہ بھی تو انسان تھے، لیکن کیسا اللہ کا قرب ان کو نصیب تھا اور کیسے اللہ سے ان کو تعلق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جان کے جانے کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں، جان بھی اگر میں دے دوں، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو پھر میرا کیا ہوگا؟ جان بھی چلے گئی، اللہ کے ہاں اگر قبول نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اس فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنا ہی اچھا کام ہم سے کیوں نہ ہو جائے، کوئی خیر کا کام ہم سے کیوں نہ ہو جائے، لیکن زبان پر بڑے بول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آدمی کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ سے قبولیت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بھی دعائیں قرآن میں ہیں، اللہ توفیق دے، اگلی جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر اور آپ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔